آپ اس معاملے کو کافی عرصے سے قریب سے دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے یہ جو اٹیک ہوا ہے حمید الحق حقانی کے اوپر، اس کا ڈائیلاگ کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر ہوگا جو ڈائیلاگ کرنا آپ لوگ چاہ رہے تھے افغان طالبان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کے اندر جو دوسری طرف کے مطلب جو بھی جن کو بھی اس کے لیے ایکیوز کیا جا رہا ہو، لیکن یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. اور حامد تو ہمارے چھوٹے بھائی تھے، اور بچپن سے میں پشاور پڑھتا رہا ہوں، وہ ہمارے سامنے بڑے ہوئے. والد صاحب، ان کے جی چچا، سب والوں سے میرا تعلق بھی رہا ہے، ان کے بھائی. اس جی لیے میں تو بریف اس سارے واقعے کے اوپر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ تو اس ضرورت کو مزید بڑھا دیتا ہے کہ اس راستے میں مزید آگے بڑھا جائے اور ریکنسیلیشن کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ جنگ تو صرف اور صرف نقصان دیتی ہے، خون دیتی ہے، دکھ دیتی ہے، لہو دیتی ہے. اس کے نتیجے نہ قومیں ترقی کرتی ہیں، نہ ملک ترقی کرتے ہیں. ابھی آپ جو واقعات بھی سنا رہے تھے اس وقت پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے کتنے نہیں، معصوم وہ تو درست اور ہے، مگر درانی صاحب چونکہ آپ چیزوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ خبر بھی آپ سے ہم لیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ اعلامیہ جو تھا یہ تو مڈ فیبروری کے اندر آ گیا تھا نا کہ جی ہم جائیں گے وہاں پہ، تو پھر ٹی او آرز بن جانے چاہیے تھے. اب ہم مارچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک ٹی او آرز کیوں نہیں بنے؟ آپ کا اپنا کیا اندازہ ہے کیوں نہیں بنے؟ دیکھیں، میرا اس سلسلے میں میرا جو جہاں تک میری اطلاع ہے، زیادہ اطلاع تو بہرحال وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتی ہے، کہ میری اطلاع کے مطابق پروونشل گورنمنٹ نے اپنے ٹی او آر بنا کے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی ہیں، اور ان کی طرف سے وہ ان کے اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے رسپانس کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی رمضان کے مہینے میں اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ جب پروونشل گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا تھا اس سے پہلے بھی آرمی چیف بھی وہاں گئے تھے، سی ایم کے پی کے سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ ایک انیشیٹو لیا گیا. اس کے بعد پھر جو ان کے تھے افغان امبیسڈرز ہیں، ان سے بھی وفد ملا کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے بھی اس چیز کو بہت ویلکم کیا. اور جہاں تک گورنمنٹ لیول ہے افغان گورنمنٹ کا، وہ بھی اس کے لیے ولنگ ہے، اور اپیرنٹلی جو ہے وہ ہمارے اینڈ کے اوپر بھی اس کے اوپر اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو فارمیلٹیز ہیں غالباً وہ اس کے لیے ایشو بن رہی ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ یقیناً ایسے معاملات کے راستے میں ایک وہ تو بنتا ہے، ایک سوال تو بنتا ہے، لیکن یہ ایسے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پش بھی بنتا ہے. ایسے واقعات جیسے بارڈر پہ جو اس وقت ڈسٹربنسز ہیں، جو آپس کا ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، کیا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ بات چیت کریں. لڑائی تو کر ہی سکتے ہیں، وہ تو مسئلہ ہے. مگر درانی صاحب بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے، خاص طور پہ پشاور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ امن ہو. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا علاقہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ ڈسٹرب رہا ہے. وہ یہ پوچھیں گے کہ اگر کوئی بھی ریزسٹنس نہیں ہے پاکستان کی طرف سے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ نے ٹی او آرز بنانے تھے، ٹی او آرز ابھی تک نہیں بنے. علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر سے اعلان کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا جرگہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. پھر امیر مقام صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی او آرز بنانے کی جورسڈکشن ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. وہ کیسے ٹی او آرز بنا رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں تو ریزسٹنس ہے کہ حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں. دہشت گردی کے حالات، آج بھی وزیر اعظم نے اس کا ذکر کیا، تیزی سے بگڑ رہے ہیں، مگر کسی طرح کے مذاکرات شروع نہیں ہو رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیانات والا معاملہ نہیں ہے. یہ جو ہے کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا دکھا، کون کیا کیا کچھ پاکستان میں نہیں ہوا. ابھی سی ایم پنجاب گئی ہیں چائنا میں، اس سے پہلے ٹرکی کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی نے ڈیلز کی ہیں، اور باقی بھی میں ایسے ہزاروں واقعات گنا سکتا ہوں. اور اب تو 18th امینڈمنٹ کے بعد تو باقاعدہ صوبے جو ہے وہ اپنی بزنس کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ یہ صوبائی اور مرکز کے کوئی اختیارات کا ایشو ہے. یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو کہ قومی ایشو ہے، اور قومی ایشو کے اندر
ہم آنگی ہے اور اس کے اندر ہونی چاہیے ہم آنگی. اور جی میں تو غیر ذمہ دارانہ بیانات گزرا سے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ مطلب میڈیا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو بگاڑا جائے. میڈیا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ صرف آگ لگائی جائے. میڈیا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے. ایک طرف جی تو پیکا آ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات آ جاتے ہیں صوبائی ہمارے لیڈران کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ذرا تحمل سے دیکھنا چاہیے خون کتنا قیمتی ہے جو بہہ رہا ہے. جی نہیں، اس کو آپ نے درست کہا کہ خون بہہ رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان جو ہیں وہ وہاں پہ قابض ہیں کابل کے اوپر، افغانستان کے اوپر، اور حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری سنبھالی ہوئی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے درانی صاحب، ہم نے تو ساری زندگی سنا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے بارے میں، تو کیا وہ ایک غلط ججمنٹ تھی کہ جی وہاں پہ طالبان اگر آ جائیں گے تو وہ زیادہ فرینڈلی ہوں گے پاکستان کی طرف؟ وہ بات تو اب صحیح نہیں لگ رہی. دیکھیں، اب میں آپ کو افغانستان کی پچھلی 3 حکومتوں کے ہر حکومت کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریزسٹنس نجیب سے شروع ہو جائیں. جب ابھی بھی ریسنٹلی جو پچھلی بھی گورنمنٹ کے اندر کی دیکھ جی مطلب ایک وہ رہے ہیں اریٹنٹس رہے ہیں. پھر انٹرنیشنل فورسز وہاں کام کرتی ہیں. وہاں پہ آپ اگر کابل کے اندر دیکھیں تو اینٹی پاکستان فورسز جو ہے وہ میڈیا میں بہت ایکٹیو ہے. مگر سب کچھ ہے. اس وقت تو حکومت تو انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے نا اس وقت. یہ تو ہم تب کہہ سکتے تھے جب ناردرن الائنس کی گورنمنٹ ہوئی، یا کہ حامد کارزائی کی گورنمنٹ ہوئی، یا کہ ان کے بعد جو آئے ان کی گورنمنٹ ہوئی. تو پھر اب تو وہاں پہ افغان طالبان ہے، حقانیہ نیٹ ورک جو ہے وہ خود دارالحکوم حقانیہ سے ہی نکل کے گیا ہوا ہے. تو اب اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے اس کا کیا ہوا، اس تھیوری کا؟ ہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ اٹر فیلیور ہے ہمارے فورن. ایک ایسا ملک جس کے اس وقت وہاں جو حکومت ہے ان میں سے شاید ہی کوئی فرد ہو جو پاکستان میں نہ رہا ہو، شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو. اب وہاں کے لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں وہ اردو ایسے بولتے ہیں جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں. کوئی ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی دوسری یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے. مطلب اتنی ڈیپ آپ کی ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے باوجود جو ہے آپ ایک ایسے ڈسکنیکٹ میں آ گئے ہیں کہ آپ ڈائیلاگ کے بارے میں بھی آپ کے اندر وہ پائی جاتی ہیں، مطلب ریزرویشنز پائی جاتی ہیں. تو میں اس کے اوپر بہت بات کر سکتا ہوں لیکن میں کرنے سے تھوڑا رکتا اس لیے ہوں کہ ہم نے تو کوشش کرنی ہے کہ بات کو ٹھیک کیا جائے. جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس کی بھی حکومت ہے، جس عہدے پہ بھی کوئی ہے، ٹھیک کر رہا ہے، ہم نے اس میں سے صحیح نکالنے کی کوشش کریں. تو یہ وقت نہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی فیلیور ہے. اور اگر نیگوشیشن ہوگی، ڈائیلاگ ہوگا، امن ہوگا تو دونوں ملکوں کا فائدہ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں اس وقت امریکہ میں آنے والی تبدیلی جو ہے وہاں سے اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی ہے. اب وہاں پہ پولیٹیکل کانٹینٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے دنیا میں ریکنسیلیشنز کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. اور اب ایسے That's a very good point. Thank you محمد علی درانی صاحب for your آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، اور ہماری نظر جو ہے اس خبر کے اوپر رہے گی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی نظر بھی اسی خبر کے اوپر ہے اور آپ بھی اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں.